اعظم یہ نواز شریف کاشغر سے گوادر اقتصادی راہداری کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں. وہ چینلائز کریں گے، ادھر سے روٹ کریں گے تو کتنا فرق پڑے گا ان کو. اس کا میرا خیال ہے کہ وہ چائنیز بھی سمجھتے ہیں کہ وہ چند سالوں میں غالباً اس کی کاسٹ کو ریکور کر لیں گے. تو یہ منصوبہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے بھی جو ہے وہ ہمارا جو انٹیریئر ہے اس کو اوپن اپ کرے گا. ہمارے ملک کے اندر جو بیکورڈ ایریاز ہیں، جو ہمارے ملک کے اندر جہاں جہاں ڈسپیرٹی ہے ان علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لے کے آئے گی. وہاں بے حساب روزگار انشاءاللہ وہاں پہ شروع ہوگا. اور یہ اس سے بینیفٹ کرتے ہیں گلگت بلتستان، پورے گلگت بلتستان سے ہی ہو کے یہ روڈ آئے گی جو ہے وہ KPK میں، KPK سے پھر یہ آئے گی کچھ حد تک پنجاب میں، اور پنجاب سے پھر یہ جائے گی بلوچستان اور پھر سندھ. تو اس سے پورا پاکستان بینیفٹ کرتا ہے. خاص طور پہ بلوچستان کو بہت اس کے فوائد انشاءاللہ ملیں گے. تو بلوچستان کو ضرورت بھی ہے اس چیز کی، وہاں کی بیکورڈنیس جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے ایڈریس ہوگی. اور پھر گوادر بہت ڈیولپ کرے گا. گوادر کی جو لوکیشن جو ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہاں پورا پوٹینشیل ہے گوادر کے اندر کہ وہ ایک فری پورٹ بن سکے دنیا کے اندر. اور اس کی آپ دیکھیں کہ جو اس کی لوکیشن ہے وہ گلف کی جو اندر گلف کے اندر جا کے جو باقی پورٹس ہیں ان سے کہیں بہتر ہے یہ. اور جو شپس جو جاتے ہیں یہاں سے ویسٹ باؤنڈ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایسٹ کی طرف سے آ رہے ہوں، تو ان کو گوادر بہت سوٹ کرتا ہے. تو گوادر اگر ہم اپنا ایک جو کہتے ہیں فری پورٹ میں اگر اس کو ڈیولپ کریں تو بہت پوٹینشیل ہے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ گوادر کو ہم ایک اسپیشل اسٹیٹس دے سکتے ہیں، جہاں کے اسپیشل رولز اور اسپیشل ریگولیشنز جو ہیں گوادر کے جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں، ہمارے عام رول سے ہٹ کے، عام قوانین سے ہٹ کے. اور گوادر کو بھی وہی اسٹیٹس دیا جا سکتا ہے جس طرح کہ ہانگ کانگ کو اسٹیٹس ملا ہوا ہے. چائنا ہے، چائنا کے لوگ جو ہیں وہ بھی پرمٹ لے کے ہانگ کانگ جاتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جاتے. اور وہ بھی وہاں پہ ان کا اسٹے جو ہے وہ ایک لمیٹڈ اسٹے ہوتا ہے، ان کو واپس آنا ہوتا ہے. تو اسی طرح میرا خیال ہے کہ گوادر کے لیے بھی ہم ایک بالکل اسپیشل اسٹیٹس دیا جا سکتا ہے. اس کو وہاں پہ اس کی ٹریڈ انڈسٹری کو بڑا بوسٹ مل سکتا ہے. اور وہاں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ہر وہ پوٹینشیل ہے گوادر میں جو کہ دبئی کے اندر ہے یا کسی اور بھی اس طرح کی پورٹ کے اندر ہے، یا ہانگ کانگ میں یا سنگاپور میں ہے. تو یہ وہ پلانز ہیں جو اللہ کے فضل سے مٹیریلائز ہو سکتے ہیں. یہ کوئی انوکھی بات نہیں میں کر رہا، ہم کوئی ایسی خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتے. ہمیں اپنے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اپنا جو ہے یہ لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرنا ہے، ٹیررزم کو ایڈریس کرنا ہے، ایکسٹریمزم کو ایڈریس کرنا ہے. یہ زیادہ بڑے بلکہ ایشوز ہیں گوادر کو ڈیولپ کرنے کے مقابلے میں. یہ اگر ہم کر پاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان انشاءاللہ واپس جو ہے اپنے راستے پہ آ جائے گا. اور ہم نے کل اس سیکیورٹی کے حوالے سے بڑی ایک میننگ فل انٹریکشن کیا ہے، اور ہم آہستہ آہستہ معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو بات چیت کا راستہ ہے اس کو پوری طرح سے اس کو وقت دینا چاہیے، آزمانا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. دنیا میں بہت سارے معاملات کو بات چیت کے ذریعے سے حل کیا گیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بھی دنیا میں معاملہ ہو جس میں بات چیت کو صرف آپ رول آؤٹ کر دیں اور اس آپشن کو ایکسرسائز ہی نہ کریں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ہم اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اور صرف اس میں پاکستان کے اندر اکانومی کو اگر آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اور سپیڈیلی آگے لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے. ہم جہاں پہ بھی چائنا میں گئے ہیں
تو وہاں پاکستان کی سیکورٹی کے حوالے سے اور خاص طور پہ جب چائنیز بھی اس کے وکٹمز ہوتے ہیں تو اس پہ بڑی بات ہوتی رہی ہے. اور آپ کو کیا معلوم کہ ہمیں جگہ جگہ جو ہے جا کے کنڈولنسز بھی آفر کرنی پڑی اور پھر معذرت بھی کرنی پڑی وہاں ان سے. تو یہ معذرت کرنے والا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ میرا خیال ہے ہم نے اپنے ملک کو سنوارنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے. جو اس وقت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ہمیں پوری کوشش کرنی ہے. تو ٹائم چونکہ ہمارے پاس 5 بجے تک کا ہے تو معاملہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے, تو میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں دینا چاہتا, طوالت نہیں دینا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبے جو ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بہت بڑے منصوبے ہیں. ہم نے چائنا کے ساتھ کراچی کی ایک انڈر گراؤنڈ میٹرو کی بھی بات کی ہے, لاہور کی بھی انڈر گراؤنڈ میٹرو کی بات کی ہے, جس میں جو ہے وہ چائنیز نے کافی اس پہ آمادگی کا اظہار کیا ہے. تو لیکن یہ منصوبے جو ہیں اس میں اس وقت خصوصی دلچسپی ان کی طرف سے بھی ہے. تو آج الائنمنٹ کے بارے میں آپ سے بات کی جائے گی. ابھی سب سے پہلے اس کی افادیت تو تھوڑی بہت میں نے آپ کو بتائی ہے. اب الائنمنٹ کی طرف میرا خیال ہے کہ زیادہ کیونکہ اس پہ ہم پہلے بھی 2 سیشنز کر چکے ہیں, جن میں خود بھی اس سیشن میں موجود تھا, تو کافی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. تو اب اس سلسلے میں آسن اقبال صاحب. میں بھی مختصر اسے رکھنے کے لیے چونکہ وقت کم ہے, اسٹریٹ وے کہوں گا کہ منسٹری کمیونیکیشن سے پہلے وہ روڈ کے اوپر چیئرمین آنا چاہیے. اجازت ہے سر, اجازت ہے سر. لائٹ ذرا آف کر دیں. جی جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جیسے آپ نے فرمایا صاحب کا 2-3 میٹنگ اس پہ ہو چکی ہیں اور ایک جنرل الائنمنٹ لاسٹ ٹائم آپ نے اپروو کی تھی سر, اس میں کچھ آپشنز کے بارے میں آپ نے بات کی تھی سر. تو آج میں تمام لوگوں کی آسانی کے لیے سر پوری وہ چیز جو ہے کوشش کروں گا جلد از جلد میں ایکسپلین کروں سر. نیکسٹ ریجنل میپ. سر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان کی جو اس وقت جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اس کے ساتھ بہت سے ایسے ملک آباد ہیں جو کہ جن کی آبادی بہت زیادہ سر, جس طرح انڈیا, چائنا اور آگے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں سر. پاکستان سر ان سب ممالک کو ایک بڑی آسان ایکسیس دیتا ہے سر ٹو وارم واٹرز. خاص طور پہ یہ علاقے چائنا کے سر جو ویسٹرن چائنا کے ہیں, اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ جو بھی ان کے اکنامک زونز اور انڈسٹری جو ڈیولپ ہو رہی ہے, یہاں سے کسی قسم کی ٹرانسپورٹیشن کرنے کے لیے بھی ان کو پورے چائنا میں سے گزر کے سر نیچے جانا پڑتا ہے اور یہاں سے یہ یورپ کی طرف اور مڈل ایسٹ کی طرف جو ہے ٹریول کرتے ہیں. جو آپ کی ویژن ہے سر اس کے مطابق یہ سدرن ویسٹرن چائنا سر یہاں پہ اس کو جو لنک دیا جا رہا ہے سر اس کی مدد سے وہ انتہائی کم عرصے میں جو ہے وہ یہ گوادر پورٹ تک پہنچ سکتا ہے. اور